بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آخری سبق پڑھیں گے 16واں سبق. اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ یہ جو رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، یہ کیوں میں نے کتاب میں شامل کیے. وہ یہ تھا کہ ہمارے جو فیکلٹی کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ عربی بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو بڑی سہولت ہے، ہمیں بھی آپ عربی پڑھائیں. تو ہم نے یہاں پہ ایک عربی کی کلاس شروع کی. تو اس میں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے. اس پروگرام کے پروڈیوسر جو ہیں اظہر نیاز صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے. اچھی بھلی ایک کلاس بن گئی. تو ان کو 1 مہینے تک میں نے یہ سبق پڑھائے. ان دنوں میں لکھ رہا تھا کتاب، یہ اس شکل میں موجود نہیں تھی. اور جب یہ ان کو یہ 14-15 سبق پڑھا لیا تو میں نے ایٹ رینڈم سورہ آل عمران کے یہ رکوع ان کے سامنے ڈسپلے کیے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. اور انہوں نے اس کا ترجمہ خود کیا. اکا دکا لفظ میں نے کہیں کہیں بتائے، لیکن الحمدللہ کہ 1 مہینے کے اندر ان کے اندر اتنی لیاقت پیدا ہو چکی تھی کہ ان رکوع کا ترجمہ انہوں نے خود کیا. تو اس لیے پھر جب یہ میں نے کتاب لکھی تو میں نے وہی رکوع جو ہیں وہ اس میں شامل کر لیے. تو ابھی آپ بھی اس پوزیشن میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جب پڑھیں تو آپ اس کا ترجمہ خود کر سکیں. کون پڑھے گا اور کون ترجمہ کرے گا؟ آپ پڑھیں. چلیں سلام، آپ پڑھیں اور زارا اس کا ترجمہ کریں گی. قل ان کنتم کہہ دیں اگر تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ اللہ بھی محبت کرے گا تم سے ویغفر لکم اور اللہ معاف کر دے گا ذنوبکم تمہاری خطائیں، واللہ غفور الرحیم. کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تھا، دیکھیں ترجمہ صحیح کریں نا، واللہ واللہ باب عطف ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے. جی. قل اطیعوا اللہ کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فإن تولوا اور اگر وہ منہ موڑے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین. کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى اللہ نے ترجیح دی آدم آدم علیہ السلام کو، ونوحا وآل ابراہیم نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور حضرت عمران کو علی العالمین. استفا دنیا اصل پر. میں کہتے ہیں ان اللہ استفا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. دیکھیں استفا کہتے ہیں چن لینے کو، منتخب کرنے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب جو ہے وہ ہے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ ہم کہتے ہیں نا. صلی اللہ علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محمد جو کہ چن لیا گیا. تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کن کو چن لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عمران علیہ السلام کو، اس پوری دنیا میں. ذریۃ بعدها من بعد. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے بعد آئے. واللہ سمیع علیم. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس قالت امرأۃ، اذ قالت امرأۃ جب عورت نے کہا، عمران ربی عمران کی. دیکھو اس کو ایسے پڑھو، اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی عورت نے کہا. اذ قالت امرأۃ عمران جب عمران کی عورت نے کہا، ربی انی نذرت اے رب میں نظر کرتی ہوں یا میں دیتی ہوں، لک ما فی بطنی اس اولاد کو جو میرے بطن میں ہے، محرر فتقبل منی. میں تیرے کام کے لیے وقف کرتی ہوں، اسے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. امرأۃ عمران کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ویسے تو ترجمہ ہوگا عمران کی عورت. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران قبیلے کی ایک خاتون تھی، اور دوسرا اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے
شوہر کا نام عمران تھا. تو یہ ان کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ منت مانی تھی جب وہ حاملہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں، تو آپ اس کو قبول فرمائیں. جی آگے. فلما وضعتها پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا قالت رب انی تو اس نے اپنے رب سے کہا وضعتها انثى اے میں انی وضعتها انی قال وضعتها۔ دیکھو قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب انی وضعتها انثى کہ میں نے تو ایک لڑکی کو میں نے جنم تو ایک دیا. لڑکی کو جنم دیا تو ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو وہ تو ہر طرح سے کام کر سکتا ہے. یہ لڑکی کی جو ہوتی ہے نا اس کی موومنٹ اور اس کی صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہوتی ہیں. تو قال ربی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب انی وضعتها انثى کہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا. جی. واللہ اعلم بما وضعت بے شک اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وإنی سمیتها آگے مریم خیر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وإنی اعیذها بک اور میں اس کے لیے اور میں نے اسے آپ کی حفاظت میں دیا. اور میں نے اسے آپ کی انی حفاظت میں اعوذ، دیا. جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ، ہم، وہ اسی سے لفظ نکلا ہے. وانی اعیذها بک بک کہ میں اس کو آپ ہی کی حفاظت میں دیتی ہوں، دیتی ہوں. وذريتها من الشیطان الرجیم اور اس کی نسل کو میں شیطان مردود کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں. فتقبلها ربها اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرکار رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر نہیں دوبارہ پڑھو. یہاں تک پڑھو، حسن تک پڑھو، ٹھیک ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا بہت اچھی بہت طرح خوشی سے، وأنبتها نباتا حسنا اور اس کی بڑی اچھی پرورش کی، وکفلها زکریا اور اس کی کفالت کا سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کی بنایا. پرورش کا ذمہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لیا. جی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب زکریا جب بھی ان کے پاس محراب میں جاتے تھے وجد عندها رزقا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی تھی. قال یا مریم انا لکی ھذا وہ کہتے اے مریم یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. دیکھیں اب یہاں ایک چھوٹے سے غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے ہم، اور ان کی کافی عمر ہو چکی تھی. آگے آنے والی آیات سے پتہ چلے گا کہ اس وقت تک وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرتے تھے. اینڈ ہی فاؤنڈ کہ وہ جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، بے موسمی پھل ہوتے ہیں، اس موسم کے پھل بھی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہیں کسی دور جگہ سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ حیران ہو کے انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک معجزے کے طور پر ان کو ملتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام تو ابھی جوان تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی تھی. تو وہ اس پر بڑے حیران ہوئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے درجے پہ فائز کر دیا ہے کہ اس کو بغیر موسم کے اور ہر طرح کے پھل ملتے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ دعا کی جو کہ آئندہ والی آیات میں ہے. یہ پڑھیں. ہنالک دعا زکریا ربہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے دعا کی، قال ربی حب لی رب سے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ
اے میرے رب مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا فرما، إنك سميع الدعاء. تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة جواب میں فرشتوں نے آواز دیا، وهو قائم يصلي في المحراب جب وہ اپنے محراب میں نماز قائم کیے ہوئے تھے، أن الله يبشرك بيحيى. نہیں، دوبارہ پڑھنا آیت۔ أن الله يبشرك بے شک بيحيى اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ کی، مصدقا بکلمات من الله اور اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہے، وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط بھی ہوگا، اور نبوت سے بھی سرفراز ہوگا، اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ قال ربي أنى يكون لي. زکریا نے کہا یکون لی، پروردگار، پورا جملہ پڑھو، انا یکون لی غلام غلام، تو کہا کہ یہ انا جو ہے نا یہ حیرت کا صیغہ ہے، کہ پہلے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اس وقت یہ حیرت نہیں تھی انہیں، تو مانگنا تھا، پتہ ہے کہ جس دربار سے میں مانگ رہا ہوں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بہت قسمت والا ہوگا، قسمت کا دھنی ہوگا، سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، وہ سردار ہوگا، سیداً سردار ہوگا، حصوراً بڑی اور شان والا ہوگا، اپنی نفس کی خواہشات کو روکنے والا ہوگا، وہ نبیًا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے نیک ہوگا۔ لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اب پھر حیرت سے پوچھتے ہیں کہ ربی، اے میرے رب، انا لی یکون غلامن، میرے ہاں لڑکا میرے کہاں ہاں سے لڑکا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغني الكبر میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں وامرأتي عاقر. اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال كذلك الله پوری آیت۔ يفعل ما يشاء. جواب ملا کہ اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية. عرض کیا مالک کوئی نشانی بتائیے۔ پتہ آپ کو حیرت تو ہوئی، لیکن جب جواب یہ ملا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے تخلیق کر سکتا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ ربی اجعل لی آیہ، اے میرے رب کوئی مجھے نشانی کوئی بتا دے۔ نشانی تو دے، مجھے پتہ چل جائے کہ جی ہاں میرے گھر میں کوئی بیٹا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا قال آياتك ألا تكلم الناس آیتوں کا تمہاری نشانی یہ ہے ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. تو کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اس دوران تم اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ کیا وإذ قالت الملائكة يا مريم. جب یا مریم کا لفظ آئے تو آپ نے کہنا نا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اے مریم، دوبارہ کہو۔ وإذ قالت الملائكة يا مريم پھر جب فرشتوں نے کہا اے مریم، إن الله اصطفاك وطهرك. اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، پاکیزگی دی ہے، تجھے چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر کیا، ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ واہ، واصطفاك على نساء العالمين. اور دنیا کی تمام عورتوں پر تجھے ترجیح دے دی ہے اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک. اے مریم اپنے رب کی تابع اور فرمانبردار رہیں، سجدہ کر، رکوع کر، اور جو بھی رب کے سامنے جھکے ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے دے یہ رہے جملہ ہیں۔ معترضہ ہے کہ اب یہ براہ راست جو ہے نا رخ جو ہے وہ کلام کا رخ پھر گیا، یہ بات ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتائی جا رہی ہے
کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم غیب کی خبریں تمہیں بتا رہے ہیں اور تم اس وقت موجود نہیں تھے. جی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم جب ہیکل کے خادم نے فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک دیے تھے. یہ ایک وہ قرآن اندازی کر رہے تھے, بیلٹنگ کر رہے تھے, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو بہت سارے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ اس کی پرورش ہم کریں. تو پھر یہ طے ہوا کہ اچھا چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں, تو جس کا نام نکلے گا وہ کرے گا. تو وہ قلم پھینکتے تھے اپنے, مطلب قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن اندازی. جی وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا. پھر آخر میں یہ طے ہوا تھا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں. جی اذ قالت الملائکۃ یا مریم جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من بکلمۃ منہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے. بکلمۃ منہ من اپنی طرف سے ایک کلمے کی, اپنی طرف سے ایک کلمے کی. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہ فی الدنیا والآخرۃ اور دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, بہت محترم ہوگا. ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. ویکلم الناس لوگوں کے گہواروں میں بھی کلام کرے گا. ناسا ناس کے اوپر زبر ہے, اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. کیونکہ مفعول ہے نا. دیکھیں جب آپ کو گرامر آتی ہو تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی. اور آپ نے پڑھا ویکلم الناس, مجھے پتا ہے کہ چونکہ وہ بات کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو جن سے بات کی جا رہی ہے وہ مفعول ہے, اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی گہوارے میں, فی المہدی وکہلا ومن الصالحین گہوارے میں بھی, اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے گا تب بھی, اور من الصالحین اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. قالت ربی انا یہ سن کر مریم بولی اے پروردگار میرے ہاں یکون لی ولد. دوبارہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. یہ سن کر مریم بولی کہ اے میرے پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء جواب ملا ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ویسے ہی دیتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اور جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ اسے تعلیم دیں گے کتاب کی, حکمت کی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور تورات کی اور انجیل کی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دیں گے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. آگے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنی اسرائیل کی طرف سے وہ رسول مقرر ہوں گے. کیا کہا آپ نے؟ اور بنی اسرائیل کی طرف سے اپنا رسول بنی اسرائیل کی طرف سے نہیں, کی طرف مقرر بنی اسرائیل نے تھوڑی مقرر کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنا ہے. رسولاً الی بنی اسرائیل اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. آگے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم اور میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین میں تمہارے سامنے مٹی سے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر ایک پرندے کا مجسمہ. فانفخ فیہ اور اس میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا.
وأبرئ الأكمه اور میں اندھے اور کوڑی کو اندھے کو اور کوڑی بینائی کو بخشتا ہوں، میں اس کا میں علاج کر دیتا ہوں، والابرص اور کوڑی کو ٹھیک کر شفا دیتا بخشتا ہوں، ہوں، وأحيي الموتى اور احیی میں الموتى اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم اللہ کے سے، حکم سے، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا ہے اور تم کیا چھپا کے رکھتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو في بيوتكم اپنے گھر میں۔ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اور اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ومصدقا لما بين يدي اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا ہوں من التوراة جو تورات میں ہے، ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو کہ میرے سامنے موجود ہے مِنَ التَّوْرَاتِ تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کروں بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ وہ ان میں سے وہ بعض چیزیں جو کہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھیں، عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ تم پر جو حرام کر دی گئی تھی، اور میں آیا ہوں وجئتکم اور میں تمہارے پاس آیا ہوں بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو بس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کا خدشہ محسوس کیا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى کہا اللَّهِ کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ اس کے نَحْنُ ساتھیوں نے کہا کہ ہم أَنصَارُ اللہ اللَّهِ تعالیٰ کے مددگار ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ رَبَّنَا آمَنَا بِمَا أَنزَلْتَ اے رب ہم ایمان لائے، ربنا آمنا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے بِمَا أَنزَلْتَ جو کچھ کہ تو نے نازل کیا ہے، وَأَتْبَعْنَا الرَّسُولَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی ہے رسول کی۔ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فَاكْتُبْنَا پس لکھ لے، فَاكْتُبْنَا ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ اور سب سے اللہ بڑا تعالیٰ تدبیر کرنے بہترین والا۔ تدبیر کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ہم سب کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور وقت نکالیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام ہمارے ساتھ کیمرہ مین حسنین ہیں، یہ انجینئر ہے ہمارے ساتھ واجد، اور ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ اظہر نیاز صاحب، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو یہ کوشش کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو پیاری زبان ہے یہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور اس بہانے لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے، اور جب وہ نماز پڑھیں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک انتہائی حقیر سی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا سبب بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم.